اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز وطنوں، میرے پیارے پاکستانیوں، میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم۔ دعا گو ہوں، دعا کرتا ہوں جو مالک اللہ جہاں بھی ایک پاکستانی ایک مسلمان رہتا ہے، مالک اس کی حفاظت فرمائے اور اسے کائنات کی تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ میں ثقلین غضنفر اپنے نقطہ فکر یوٹیوب چینل آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے والدین کی عزت و محبت کا، شان کا، عظمت کا، اور بعد میں اس شعر سے شروع کرتا ہوں، اس بات سے شروع کرتا ہوں جو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہو سکتا ہے کوئی بھی بندہ ایک نقطہ لے کر اس کی زندگی سنور جائے، وہ گمراہی سے بچ جائے، کیونکہ مالک اللہ نے والدین کو بہت عزت دی ہے، بہت محبت دی ہے، بہت والدین کا اولاد پہ حق ہے۔ اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے اپنے والدین سے احسان کرو جیسے کہ اس نے تم پہ بچپن میں احسان کیا تھا۔ اب تم اس پہ احسان کرو، یعنی تم اپنے والدین کو اف تک، اف سے چھوٹا لفظ ہی کوئی نہیں، اف سے چھوٹا کوئی لفظ ہی نہیں، سب سے گرامر میں سب سے چھوٹا لفظ اف ہے۔ اف تک اپنے والدین کو تم نہیں کر سکتے۔ اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر والدین کی غلطی ہو، کیونکہ معصوم تو نہیں ہے، نبی تو نہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، عام انسان ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایک مقام دیا ہے، ایک عزت دی ہے۔ غلطی وہ بھی کر سکتے ہیں، غلط وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ فرمایا نہیں جو بندہ والدین آپ کے غلط ہیں آپ اس کو ڈانٹ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین خطا پر ہیں تو خدا نخواستہ آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ مالک نے فرمایا احسان کرو اپنے والدین پہ جیسے تم پر اس نے بچپن میں کیا، جب تم کسی قابل ہی نہیں تھے۔ اور اس کے ساتھ والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ والدین کی بہت حقوق ہیں، بہت فرائض ہیں، ان کے بھی واجبات بہت زیادہ ہے اولاد پہ۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں نا، میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس میں نے بتایا ہے جو والدین پہ کتنے فرائض بنتے ہیں اولاد کے۔ والدین اپنی اولاد کی کیسے پرورش کر سکتے ہیں، کیسی کرنی چاہیے۔ اگر ایک والدین خود حرام کھا رہا ہے اور یقیناً اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ حرام کھا رہی ہے، تو وہ والد یا والدہ اپنی اولاد پر کیا توقع کر سکتی ہے؟ جو میری اولاد کو حلال کرے گی، یقیناً جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ یہ ایک مثال بنی ہے دنیا کی۔ اور آج جو میرا موضوع ہے، جو میں آپ سے نقطہ فکر شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو مومن یا مسلمان وہ نہیں ہے، یہ معصوم کا فرمان ہے، معصوم کی حدیث ہے، مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو۔ بہت بڑی جملہ ہے، بہت تہ میں گہرائی میں اترنے والا جملہ ہے میرے بھائی جان۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے معصوم کے قول کے مطابق جس کی تنہائی پاک ہو۔ تنہائی آپ کو چھوٹے سے بیان میں سمجھانا چاہتا ہوں، چھوٹی سی ویلاگ میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو مومن کی محفل پاک ہونے سے مومن مسلمان یا مومن نہیں بنتا۔ جو محفل میں وہ بڑی بڑی باتیں ہانکے اپنے آپ کو معتبر ثابت کرے، جو میرے سے بڑا نہ کوئی ایماندار ہے، نہ کوئی متقی ہے، نہ کوئی پرہیزگار ہے، نہ میرے سے بندہ کوئی بڑا بندہ ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی ون میں شو ہوں، جو میں کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں، جو میں کرتا ہوں وہی صحیح ہے۔ وہ مومن نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل، جو محفل میں پاک ہو،
جو اپنے آپ کو معتبر سمجھو، محفل میں تو اس کی بہت عزت ہو، لیکن جب تنہائی میں جاتا ہے، کیونکہ تنہائی میں اس کا خالق اس کی ہر کرتوت ہر بات سے واقف ہے، کوئی بھی مالک سے بات اس کی پوشیدہ نہیں، دنیا سے وہ پوشیدہ رکھ سکتا ہے۔ کیا جو کما رہا ہے اپنی اولاد کو کھلانے کے لیے وہ جائز ہے؟ یہ جو انسان غلط سے غلط کام کرتا ہے، کس کے لیے؟ اپنے آپ کو سکھ دینے کے لیے، بعد میں میری اولاد کو سکھ ملے۔ دولت کٹھی کرتا ہے، پیسے بناتا ہے، گاڑیاں خریدتا ہے، کوٹھی بناتا ہے، بینک بیلنس بناتا ہے، کس کی خاطر؟ اپنے اور اپنی اولاد کی خاطر، اپنی بیوی بچوں کے خاطر۔ کیا یہ جان سکتا ہے جو میں نے پیسہ اتنا اکٹھا کیا اس کا حساب وہی دے گا؟ اور مومن مسلمان کو ایسا بولنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، جو محفل میں ہے وہی تنہائی میں ہونا چاہیے، جو سوچ اس کی مجلس و محفل میں ہے وہی سوچ نیک اور پاکیزہ اس کی تنہائی میں ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں جو محفل میں معتبر ہو لیکن جب ہی تنہائی میں آ اس سے بڑا بدکار بندہ کوئی نہ ہو۔ اور اس سے بھی ایک ایک لمحے کا ایک ایک رائی برابر بھی اگر تم سوچ رہے ہو، اچھی سوچ کا بھی اجر و ثواب ہے، اچھے کام کا بھی اجر و ثواب ہے، اور جو وہ بندہ سوچتا ہے اس کا اجر ہے۔ محفل میں تو ہر بندہ معتبر بن سکتا ہے، محفل میں تو ہر بندہ بڑے سے بڑے معتبری کی باتیں کر سکتے، لیکن جب تنہائی میں آتا ہے اس سے کوئی غلیظ انسان نہیں، گندی سوچ والا انسان ہی آپ کو نہیں ملے گا، وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اور مالک کا فرمان ہے اگر تم مومن ہو، میرے بات کو ماننے والے ہو، اگر میں تم کو رزق دے سکتا ہوں، تم اپنی اولاد کی فکر جو کر رہے ہو، صحیح بھی کرتے ہو، غلط بھی کرتے ہو، اچھے سے اچھا کام بھی کرتے ہو، برے سے برا کام بھی، پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہو، مالک فرماتا ہے تم جو اپنی اولاد کی خاطر یہ جمع پونجی جمع کر رہے ہو، غلط سے غلط کام کر کے، رشوت لے کر، لوگوں کا حق مار کر، کس کے لیے پیسہ جمع کرتے ہو؟ اپنی اولاد کے لیے، اور اس کا حساب تم نے دینا ہے۔ جو تم نے ایک رائی برابر بھی پیسہ کسی کا حق مار کر، کسی دوسرے کا حق لے کر اپنے اپنے بچوں کی خاطر جمع کی، اس کا ثواب، اس کا اجر و ثواب، اس کا حساب فقط تو دے گا، اور قیامت کے دن جزا سزا تیرے ذمہ ہوگی، تیری اولاد کے ذمہ نہیں ہوگی۔ اور مالک کا فرمان ہے حضرت انسان تو کتنا بھولا ہے، تو کتنا کم ظرف ہے، اتنا جو جمع کرتا ہے جس کا حساب بھی تو نے دینا ہے اپنے بچوں کی خاطر۔ اگر تیرے بچے مسلمان نیک اور صالح بندے ہوئے، اگر میں تم کو دے سکتا ہوں، تمہاری اولاد کو نہیں دے سکتا۔ فرض کیا تمہارے بچے نیک نہ ہوئے، میرے دشمن ثابت ہوئے، اس کا مطلب ہے جو تم نے پیسہ اکٹھا کیا ہے، جو دولت تم نے اکٹھی کی ہے، وہ میری دشمنوں کے لیے کرتا رہا۔ یہ انصاف تم پہ ہے۔ اگر نیک ثابت ہوئے، میں تم کو دے رہا ہوں، رزق کا ذمہ میرے اللہ کے ذمہ ہے، میں مالک کبریا کے ذمہ ہے، اگر میں تم کو دے سکتا ہوں تمہاری اولاد کو نہیں دے سکتا۔ کل میں نے یہ بات شیئر کی تھی، آپ سے نقطہ فکر دیا تھا، جو ایک بندہ، ایک ماں، ایسے بندے نہیں کہتے جو فلاں کمرے میں ایک ماں بننے والی عورت ایک حاملہ ہے، اس کو بچے کی امیدواری ہے، ماں بننے والی ہے، بڑا اجر و ثواب ہے، ماں کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ ایسے لوگ نہیں کہتے اپنے کمرے میں خوبصورت خوبصورت تصویریں لگاؤ،
خوبصورت خوبصورت تصویریں لگاؤ، پھول کی تصویر، ہر طرح کی خوبصورت تصویریں لگاؤ. کس لیے؟ اگر تصویر کا تمہاری اولاد پر اثر ہو سکتا ہے تو جو تم کھلا رہے ہو اس کا اثر نہیں ہو سکتا. جو تم تصویر کے ضمن میں اپنے آپ کو خوبصورت بچوں کی تصویریں دیکھتے ہو، ماں مرنے والی جو ہوتی ہے میری مائیں بہنیں، اگر تصویر کا، خوراک کے بارے میں انسان کا، تربیت کے بارے میں انسان کا کوئی غور و فکر نہیں، جیسا آتا ہے کھا جاتا ہے، جیسا آتا ہے یہ اس میں تمیز ہی نہیں جو میں نے غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے، وہ آتا ہے کھا جاتا ہے. جس کو حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، کیا اس کے بچے وہی حرام کھا کر والدین کے وفادار ہو سکتے؟ قطعاً نہیں. جھوٹ، دنیا کا بہت بڑا جھوٹ. جو اپنے بچوں کو تربیت دے گا، تربیت کچھ بھی کر لے، لوگ بولتے ہیں فلاں خاندان پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کا خوراک، اس کی پیسہ، اس کی دولت، اس کا بیلنس، اس کا کاروبار کیا ہے، کاروبار کے بارے میں پتہ ہی نہیں، بینک بیلنس کے بارے میں پتہ ہی، حرام حلال کا پتہ ہی نہیں. جو میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کرا رہا ہوں، یہ میں سود کا کاروبار کرتا ہوں یا بغیر سود کے کرتا ہوں، یہ میں کاروبار، اس میں جائز منافع ہے، ناجائز منافع خوری ہے. میں 100 کی لے کر 300 کی، 400 کی، 500 کی دیتی، یہ کیا ہے؟ آپ سے سوال ہے. آپ جو پیسہ کما رہے ہیں، کیا اگر تصویر کا اثر پڑ سکتا ہے آپ کے بچے پہ، اس خوراک کا اثر نہیں پڑے گا؟ یقیناً پڑے گا. یہ تو انسان سوچتا نہیں. وہ کہتا ہے پیسہ آئے جیسے بھی آئے، عزت فروخت کر آئے، عزت بیچ کر آئے، کسی کو قتل کر کے آئے، کسی کا حق آئے پیسہ آئے. یہاں لوگوں کا دین، ایمان، سب کچھ پیسہ ہے. اس بارے میں لوگ سوچتے نہیں ہیں. یہ کہتے نہیں ہیں والدین پہ بہت بڑے فرض ہیں. ایسے والدین جنت کا دروازہ اور جنت نہیں بن گئے. والدین کو بھی چاہیے، میں ہوں، میرے بچے ہیں، میں یہ سوچ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ میں بچوں کو جو کھلا رہا ہوں کیا میں حق حلال کا کھلا رہا ہوں؟ کل میرے بچے میرے ساتھ ایسے ہی کریں گے جو میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ ہے پوائنٹ. مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل، مومن وہ ہے، مسلمان ہو جو جس کی تنہائی پاک ہے، جس کا یہ ذہن ہو جو میرا خالق دے رکھ ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں میں نے اچھا پیغام، اچھا میسج دیا.